محترم ناظرین و حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات سامعین، بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیمات میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام کی گزرے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات سامعین، یوں تو دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور موجود ہیں اور آئیں گے، جن میں کچھ تو وہ ہیں جو بڑی کمال و خوبی والے، کچھ ایسے کہ جن کے اندر کچھ کمال، کچھ ایسے کہ جو کوئی خاص کمال نہیں رکھتے، مگر اسی خاکدان گیتی پر اللہ رب کریم نے کچھ ایسی عظیم الشان شخصیتیں پیدا فرمائیں جو خود بھی کمال والے اور جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ بھی صاحب کمال ہو گیا۔ یہی یوں سمجھیے کہ اللہ رب کریم نے تمام لوگوں کو جو جدا جدا خوبیاں اور کمال دیے، ان تمام کمالات میں بھی ارفع و اعلیٰ اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبیٰ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمال اور خوبیاں عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے، نہ آپ کے زمانے میں، نہ آپ کے بعد کسی کو وہ خوبیاں عطا کی گئی۔ سرکار خود بھی کمال و خوبی والے ہیں اور جس پر نظر ڈال دیں اسے بھی کمال و خوبی والا بنا دیتے ہیں، اور کمال یہی ہے کہ دوسرے کو صاحب کمال اور صاحب خوبی بنا دینا، یہ اور بڑا کمال ہے۔ انہی با کمال لوگوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اور کمال و خوبی والا بنایا، جس کا نام صاحب منبر و محراب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ واقع اصحاب فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب خاندانی شجرہ 7ویں پشت میں جا کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور آپ کی والدہ کا نام انتمہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر میں مشرف اسلام ہوئے، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تو زبان زد عام ہے، سبھی جانتے ہیں کہ آپ کس طرح ایمان لائے۔ ایک دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے دربار میں دعا کی تھی، مولا عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے، جو تجھے پیارا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خاص طور سے سرکار نے حضرت عمر کا نام لے کے کہا، یا الہ العالمین، عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما کر اسلام کو طاقت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کی دعا بارگاہ الہی میں کیسے رد ہو سکتی تھی، جن دعاؤں کے تعلق سے بریلی کا امام کہتا ہے، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ادھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ادھر وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر ابن خطاب مشرف کا اسلام ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، بے شمار واقعات، بہت ساری احادیث مبارکہ آپ کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہیں۔ قرآن عظیم کی آیات میں آپ کے تذکرے ملتے ہیں، اور وحی الہی میں بہت ساری جگہ
دوسرے لوگوں کے مشورے جدا ہوتے اور حضرت عمر کا جو مشورہ ہوتا اسی کے مطابق اللہ رب کریم قرآن عظیم نازل فرما دیتا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑی بلندیاں عطا فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ جو آپ کا وصف ہے وہ عدل اور انصاف آپ کا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی اس کی مثالیں دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی حضرت عمر ابن خطاب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑی عظمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اور آپ کے بعد انبیاء کرام علیہم الرضوان کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم تر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، مگر اب نبوت چونکہ ختم ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے مدارج کا پتہ چلتا ہے۔ عزیزان محترم، اب چونکہ تھوڑے وقت میں آپ کے مناقب، آپ کے فضائل بیان کرنا مجھ جیسے حقیر ناچیز کہ بس کی بات نہیں ہے، بس اتنا بتا دوں کہ آپ کی شہادت اسی ماہ ذی الحجہ کے آخر میں جا کر وقوع پذیر ہوئی، یعنی حضرت عمر ابن خطاب کے دربار میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام جس کا نام تھا ابو لولو، وہ حاضر ہوتا ہے اور اپنے آقا کی شکایت کرتا ہے کہ میرے آقا مغیرہ مجھ سے 4 روپیہ 4 درہم روزانہ یومیہ وصول کرتے ہیں، آپ میری سفارش کر دیجئے ان کے لیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تو کافی ہنرمند ہے، نقاش بھی ہے، لوہار بھی ہے، بہت سارے ہنر تجھے آتے ہیں، تیرے لیے 4 روپے درہم 4 روپے یومیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنا جو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تو وہ تیور بدل کر آپ کی بارگاہ سے چلا جاتا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس نے بدگمانی اپنے اندر پسا لی، اور اس نے پلان بنا لیا کہ اب حضرت عمر ابن خطاب کو میں ٹھکانے لگاؤں گا معاذ اللہ۔ ایک دن حضرت عمر نے اس کو بلوایا اور کہا اے ابو لولو، تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہو تو میں ایک ایسی چکی بنا دوں جو ہوا سے چلا کرے۔ تو ابو لولو نے تیور بدل کر آنکھیں لال پیلی کیے ہوئے بڑے پر جلال انداز میں کہا ہاں اے حضرت عمر، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک جس کا تذکرہ ہوگا۔ معاذ اللہ، حضرت عمر اس کے تیور کو بھانپ گئے اور سمجھ گئے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نوجوان مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے، مگر وہ عمر جن کے جلال سے انسان تو انسان شیطان کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی، اس عمر نے اپنی ذات کے سلسلے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ آخرکار ایک دن کیا ہوا کہ اس نے خنجر دیا، اس پر تھار لگائی، اسے زہر میں بجھایا اور بجھا کر اسے اپنے ساتھ میں لے کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ یہ مسجد میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوئے، تکبیر کہی گئی، جیسے ہی سارے نمازی صفے بنا کر کھڑے ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب کا یہ معمول تھا کہ تکبیر کہنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے ایک مرتبہ آپ تمام نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کرتے تھے کہ صفوں کو درست کر لو۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ صفوں کو درست کر لو، یہ ابو لولو تھوڑا پیچھے تھا اور آگے پہنچ کر اس نے پہلی صف میں جگہ لے لی، اور جیسے ہی حضرت عمر ابن خطاب نماز شروع ہی کرنا چاہتے تھے کہ اس نے پیچھے سے اچانک آپ کے اوپر ایسا زبردست حملہ کیا کہ آپ کے پہلو میں وہ خنجر اتار دیا۔ لگاتار 2 زبردست وار کیے، حضرت عمر ابن خطاب ان واروں کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پر گر پڑے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے کئی صحابہ کو، تقریباً 13 صحابہ کو اور زخمی کر دیا۔ اس طریقے سے ایک صاحب نے اپنی چادر اس پر پھینکی، جس میں وہ جب لپٹ گیا اور اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، جکڑا جاؤں گا، میں گرفت میں آ جاؤں گا،
تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیا اور خودکشی کر لی اس نے۔ عزیزان محترم، ادھر فجر کا وقت بالکل قریب تھا، ختم ہونے کے قریب تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی مختصر سورتوں کے ذریعے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو ان کے مکان پر لے جایا گیا۔ پہلے آپ کو نماز پینے کے لیے دی گئی مگر وہ زخموں کے راستے باہر نکل گئی، پھر دودھ پیش کیا گیا، وہ بھی زخموں کے راستے بہہ گیا۔ اب آپ اتنے زیادہ نڈھال ہو چلے تھے، لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ اپنی جگہ کسی نائب اور اپنے خلیفہ کو مقرر کر دیں، نامزد کر دیں۔ کسی نے آپ کے بیٹے کے تعلق سے مشورہ دیا تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا، تیرا برا ہو کہ تو مجھے ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جس کو اپنی بیوی کو صحیح معنوں میں شرعی طریقے سے طلاق دینے کا شعور نہیں، اس کے ذمے میں امت کی باغ دور دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ 6 لوگوں کو نامزد کیا کہ یہ لوگ ہیں حضرت علی مرتضی، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، اور ان 6 بزرگوں کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بگڑتی گئی اور 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 3 دن گزر جانے کے بعد آپ نے داعیے اجل کو لبیک کہا اور آپ کی وہ دعائیں رنگ لائی کہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب کی یہ دعا اس طرح رنگ لائی کہ آپ محبوب کے شہر ہی میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جب آپ کا وقت آخر تھا تو آخری وقت میں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کرو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں یعنی رسول گرامی وقار اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں سونا چاہتا ہے، لیٹنا چاہتا ہے، دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میرے والد گرامی نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کو دوستوں کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی، یہ جگہ اگرچہ میں نے اپنے لیے مختص کی تھی مگر آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے حجرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دوستوں کے قریب میں دفن کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو زخمی ہوئے، پھر 3 دن گزر جانے کے بعد آپ نے داعیے اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کے بارے میں حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کون ہے حضرت عمر؟ کون ہے حضرت عمر؟ وہ عمر جن کی آدھا پہ شیدہ سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، وہ وقت آ گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو یاد رکھیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دربار میں خراج عقیدت پیش کریں، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کریں، غریبوں میں لنگر لٹائیں اور کھانے پانی کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے آپ کے دربار میں خراج عقیدت پیش کریں، ایصال ثواب کریں اور ان کے واسطے وسیلے سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا کچھ صدقہ عطا فرمائے، ان کے صدقے میں ہماری دین اور دنیا کو بہتر بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا۔